بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع دین کا شرعی حکم کیا ہے؟ ائمہ اربعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو رفع دین کے قائل ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دور میں کیونکہ رفع دین کو جو مسئلہ ایمان و کفر کا بنا دیا گیا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی اچھی نیت تو نہیں ہے۔ لوگ اپنے باطل نظریے کو پھیلانے کے لیے رفع دین کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ رفع دین کا حکم کیا ہے۔ یہ فقہ علی المذاہب الاربعہ ہے۔ یہ چاروں اماموں کی فقہ پر ایک جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر جو صاحب کتاب نے، جو کہ عرب شریف کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جو ائمہ اربعہ کا موقف بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حنفیہ کا جو مذہب انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے: یسن للرجل ان یرفع یدیہ عند تکبیرۃ الاحرام الی حذاء اذنیہ مع نشر اصابعہ، کہ سنت ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھائے اور ہاتھوں کی انگلیاں پھیلاتے ہوئے۔ شوافی کے نزدیک وہ بیان کرتے ہیں یہ صرف پہلی تکبیر کے بعد رفع دین ہے، باقی احناف کے نزدیک باقی تکبیروں پر رفع دین نہیں ہے، نہ رکوع سے جاتے وقت نہ رکوع سے اٹھتے وقت۔ شوافی کے نزدیک رفع دین تکبیر احرام کے وقت ہے، اور رکوع کے وقت بھی ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہے، اور تشہد سے اٹھتے وقت بھی ہے۔ تین مقامات پر علاوہ تکبیر تحریمہ کے رفع دین ان کے نزدیک ہے۔ اور مالکیوں کے نزدیک رفع دین مکروہ ہے۔ صرف پہلی تکبیر کا رفع دین وہ مندوب کہتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کا رفع دین امام مالک کے نزدیک مندوب ہے، اور فیما ادا ذالک مکروہ، اور اس کے علاوہ مکروہ ہے۔ اور حنابلہ کے نزدیک مرد و عورت دونوں کے لیے رفع دین سنت ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور تشہد میں ان کا قول نہیں لکھا کہ تشہد سے اٹھیں، دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو رفع دین کریں نہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کی جو اپنے مذہب کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں صراحتاً جو آپ کا قول لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رفع دین کا میں قائل نہیں ہوں، میں کسی رفع دین کو نہیں جانتا تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ اور مدونۃ الکبریٰ فقہ مالکی پر سب سے معتبر ترین کتاب ہے، اور اس میں آپ کا قول صراحتاً ملتا ہے، اور آپ نے اس پہ دلائل دیے ہیں کہ رفع دین علاوہ تکبیر تحریمہ کے اور کہیں بھی مشروع نہیں ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی اہمیت یہ ہے، اصل میں وہ امام مدینہ ہے، مدینہ میں ساری زندگی بسر کرنے والے، اور تقریباً 80 سال سے اوپر کچھ زندگی بسر کرنے والے ساری مدینہ کے اندر، اور ایک حج کیا، اور حج بھی صرف فرض کیا، اس کے علاوہ مدینہ سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ تو آپ یہ بتائیں اس امام مدینہ نے یہ بات کہی ہے میں رفع دین کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں جانتا، تو ان کی قول کی بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک بھی رفع دین میں دو قول ملتے تھے، اور آج جو ہمارے دور میں لوگ رفع دین کے بلبوتے پر لوگوں کا مذہب چینج کر رہے ہیں، لوگوں کے مسلک کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ کہ رفع دین تو ایک فروعی مسئلہ ہے، اور سنت ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے فرض سے زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور فرض تک آپ بعض نے تو فرض کہہ دیا اس کو۔ تو لہذا میں اور کچھ قول بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ مختصر صحیح بخاری ہے، دارالسلام، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو کتابوں کو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ یہ کتاب، یہ جو ان کا اپنا ادارہ ہے جو ریاض کے اندر ہے، اور یہ کتابیں چھاپتا ہے، اور وہابیوں کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یہاں سے چھپ رہی ہیں آج کل، سیاستہ بھی انہوں نے چھاپ دی ہے۔ تو رفع دین کے متعلق انہوں نے صراحتاً یہ بات کی ہے کہ رفع دین سنت ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھانا رفع دین کہلاتا ہے، اور اس کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس کا حکم اس کتاب کے صفحہ نمبر 295 میں، اس کی پہلے جلد کے اندر یہی لکھا ہے کہ رفع دین جو لب لباب ہے وہ سنت کا ہی ہے۔ امام بخاری نے اس سنت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل رسالہ لکھا، یہ آخری عبارت ہے اس بحث کی۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے ان کے امام ہیں کہ جو رفع دین کے مختلف اقوال کرتے ہیں۔ مثلا یہ بھی صادق سیالکوٹی ہے، اس نے اپنی کتاب صلاۃ الرسول کے اندر رفع دین کا حکم بیان کرتے ہوئے اس کو سنت شمار کیا، یعنی مسنون نماز کی مفصل ترکیب، یعنی سنت نماز کی مفصل ترکیب، اس کے اندر رفع دین کو اس نے سنت قرار دیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ رفع دین اس کے نزدیک بھی سنت ہے۔ اسی طرح ان کے اور کچھ اماموں کی بھی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اسماعیل دیلوی
نور العین کتاب کا نام، اس کے اندر اس کا قول لکھا ہے۔ وہ رفع یدین کو سنت غیر موقدہ قرار دیتا تھا۔ وہ جو وہابیوں کے بہت بڑے محدث زبیر علی زئی، اس نے رفع یدین کو غیر منسوخ غیر متروک سنت قرار دیا ہے۔ یہ بھی کتاب نور العینین کے اندر قول لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ امرتسری جو کہ شیخ الاسلام ہے وہابیوں کا، اس نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ کی جلد اول صفحہ نمبر 579 پر اس کا حکم یہی لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح لیکن ان کے کچھ جدید مولوی بھی ہیں، مثلا مسعود احمد BSc، اس نے رفع یدین کو فرض قرار دے دیا، اللہ معاف کرے، تراش حق کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح وہابیوں کے مولوی نور حسین نے اس رفع یدین کو سنت موقدہ قرار دیا، بلکہ واجب تک کہہ دیا۔ اور یہ کچھ جدید مولوی ہیں جنہوں نے رفع یدین کو اس وجہ سے واجب فرض قرار دیا تاکہ اپنے باطل مذہب کو پھیلا سکیں اور لوگوں کو کہہ سکیں تمہاری نمازیں تو درست نہیں ہیں، تم تو نماز صحیح نہیں پڑھتے، تمہاری وہ نماز نہیں ہے جو رسول اللہ کی نماز تھی۔ شاید یہ بخاری کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ بخاری میں رفع یدین کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بخاری کی شاید کوئی حدیث ہو جس کو یہ صحیح طرح کوٹ کرتے ہوں ماں سوا رفع یدین کے۔ تو لہذا انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان کہ رفع یدین کہاں کہاں سنت ہے، یہ میں نے صرف حکم بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ وہ قول پڑھے ہیں کہ رفع یدین کا حکم کیا ہے، جو مانتے بھی ہیں ان ائمہ کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ قطعاً اس کے فرضیت کا کوئی بھی بڑا امام قائل نہیں ہے، اس کو واجب ہونے کا کوئی بڑا امام قائل نہیں ہے۔ جو قائل ہیں وہ سنت کے قائل ہیں، اور دو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک بہت بڑے امام ہیں یہ ائمہ اربعہ میں سے، یہ تو ویسے رفع یدین کے قائل ہی نہیں بلکہ مکروہ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو لے کر جو امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، پتہ نہیں کتنے تابعین کتنے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں رفع یدین پہلی تکبیر کے علاوہ کسی رفع یدین کو نہیں جانتا۔ آپ یہ بتائیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پتہ یہاں تو لوگوں کو اس بات پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عقیدے تبدیل کیے جا رہے ہیں، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رفع یدین کے ہم دلائل پیش کریں گے، ہمارے حنفیوں کے دلائل کیا ہیں، پھر اس کی جرح کیا ہے، ان حدیثوں پہ کیا جرح کی گئی ہے، اس کے جواب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔